اللہ تعالیٰ نے ویسے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، یہ آپ کی اتباع کریں۔ یہاں ایک اس کو سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے، اور خاص یہود بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اگر تم اس محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی لکھ کر تمہیں کچھ دیا ہے، کوئی آیت تمہارے اس زاویہ نظر سے کچھ نازل ہوئی ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ اور اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہی ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پیارے ان کو سمجھائیے کہ پہلے اگر اللہ سے محبت تھی تو اس کا طریقہ کار مختلف تھا، اب اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا نام جب تک نہیں لیں گے اللہ کی محبت مکمل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور اتباع مصطفیٰ کے بعد انعام کیا ملے گا؟ تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تو درجہ اپنی جگہ ہے، اس سے آگے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کی اتباع کرو، انعام میں یہ نہیں ہوگا کہ تم مجھ سے محبت کرنا یا تمہاری محبت میرے لیے صادق اور سچی ہو جائے گی، بلکہ انعام یہ ہوگا کہ تم مجھ سے محبت بعد میں کرو گے، حضور کی اتباع کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبوب کی اتباع کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، اور مولانا روم نے اس پر بڑی زبردست مثال دی ہے۔ مولانا روم نے یہاں رک کر کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ، اور یہ مثال ظاہر ہے کوئی فالتو نہیں ہوتی، بلکہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن بھی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا، فلاں بات فلاں بات، فلاں دیکھو فلاں چیز۔ تو مولانا روم کہتے ہیں دیکھیں، ایک استاد اور ایک شاگرد تھے۔ شاگرد تھا تھوڑا سا بہنگا سا، اس کی آنکھیں ایک جگہ نہیں تھیں، اور آنکھیں جب ایک جگہ نہیں ہوتی تو دیکھنے والا جس کی آنکھیں ایک جگہ نہیں ہیں اس کو بعض دفعہ ایک چیز دو نظر آتی ہیں، ورنہ تجربہ کر کر اپنی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں کر دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز کیا نظر آئیں گی؟ دو۔ تو کہتے ہیں ایک استاد تھا، اس کا بہنگا شاگرد تھا، اس نے شاگرد کو کہا جناب وہ کمرے میں جاؤ، وہاں ایک گلاس پڑا ہے، اٹھا کر لے آؤ۔ اچھا وہ ظاہر ہے مہنگا تھا تو وہ اندر گیا۔ اچھا پہلے کے شاگرد بڑے ادب والے تھے، اب تو وہ ادب والے شاگرد ناپید ہو گئے، تو وہ گیا اندر دیکھا اس نے دو گلاس پڑے ہیں۔ اب اس میں سے سوچا استاد نے کون سا والا منگایا تھا، ادھر والا یا ادھر والا، سیدھے ہاتھ والا یا الٹے ہاتھ والا؟ تو وہ واپس پلٹا استاد کی طرف، فرمایا استاد جی اندر تو دو گلاس پڑے ہیں۔ کہا بیٹا دو نہیں ہے، ایک ہی ہے، جاؤ دوبارہ اور گلاس اٹھا کر لے آؤ۔ وہ اندر پھر گیا اور پھر دیکھنے لگا جناب ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دو ہیں۔ پھر خیال نہیں آیا، بولا نہیں ایک پتہ نہیں کون سا منگوایا ہے، دوسرا لے گیا تو بے ادبی ہوگی، پھر واپس پلٹ آیا اور استاد کو کہنے لگا جناب اندر دو پڑے ہیں ایک نہیں ہے، آپ بتائیں کون سا والا؟ تو استاد نے اب اس کو کہا کہ جاؤ اور جو سیدھے ہاتھ والا ہے نا اسے توڑ دو اور الٹے ہاتھ والا اٹھا کر لے آؤ۔ وہ گیا واپس اور جا کر جیسے ہی سیدھے ہاتھ والا گلاس توڑا تو الٹا تو خود بخود ٹوٹ گیا۔
الٹا خود بخود ٹوٹ گیا. تو جب ٹوٹا تو گھبرا کر واپسی آیا, کہا استاد جی وہاں 2 تھے, میں نے ایک توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا. تو کہا یہ تمہاری نظر کا جو ہے وہ خرابی تھی, وہاں گلاس ایک ہی تھا. مولانا روم کہتے ہیں اسی طرح جس طرح وہاں 2 گلاس اس کو اپنی نظر کی وجہ سے الگ الگ نظر آ رہے تھے, حقیقتاً وہ گلاس ایک تھا, اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی ہے. دیکھنے والے کی نظر خراب ہوتی ہے جو اس کو 2 نظر آتے ہیں, اور اگر اس کو 2 نظر آئیں اور خدا نہ خواستہ اس نے ایک توڑ دیا تو دوسرا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. تو جو رسول اللہ کی محبت کو کے گلاس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے خدا کی توحید کا گلاس خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. گلاس توحید اس کے پاس باقی رہتی ہے, محبت الہی اس کے پاس باقی رہتی ہے جس کے پاس محبت رسول باقی رہتی ہے.